حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام بنائی گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسجد الاقصیٰ، روئے زمین پر دوسری مسجد مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ پھر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان دونوں کا درمیانی عرصہ کتنا ہے؟ تو ارشاد فرمایا 40 عاماً، یعنی مسجد اقصیٰ مسجد حرام سے 40 سال بعد بنائی گئی، یعنی 40 سال پہلے مسجد حرام بنی اور 40 سال کے عرصے کے بعد جا کے مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم الارض لک مسجد فحیثما ادرکتک الصلاۃ فصلی۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب میرے دنیا میں آنے کے بعد پوری روئے زمین سجدہ اور نماز کے لائق بنا دی گئی ہے، جس پاک جگہ پر بھی تم سجدہ کرو گے اللہ تمہارے سجدے کو قبول فرما لے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی یہ شان ہے کہ پہلے مخصوص جگہ ہوتی تھی کہ وہاں پہ جا کر عبادت کرنی ہوتی تھی، لیکن جب آمنہ کے لال تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو ہی مسجد بنا دیا ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ میں نماز کی کتنی فضیلت ہے، جو بندہ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرتا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے۔ سیدنا رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جب سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد ارا سرورا ببنیان بیتی فصلنی اوتیکا، کہ میں اپنے گھر کی تعمیر پر خوش ہوں، آپ جو چاہے مانگے میں عطا کروں گا۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے 3 دعائیں مانگی۔ سب سے پہلی آپ کی دعا یہ ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حکم یصادف حکمک، اے اللہ میری سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، تیری مرضی کے خلاف میرا کوئی فیصلہ نہ ہو، جب بھی میں فیصلہ کروں تیرے حکم کے مطابق ہو، تیری مرضی کے مطابق ہو۔ اور پھر آپ نے دوسری دعا کی وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ اے اللہ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ اور تیسری التجا آپ نے یہ کی وَمَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ حَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، کہ اے اللہ میری تیسری التجا یہ ہے کہ اس مسجد اقصیٰ میں جو بندہ بھی حاضر ہو اور صرف جہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو تو تو اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دینا کہ جیسے وہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو۔ اے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دینا جیسے وہ ابھی پیدا ہوا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ رب العزت کے جو نبی ہوتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ آپ کی پہلی دونوں دعائیں قبول ہو چکی کہ آپ نے ہمیشہ اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق ہی فیصلہ کیا، اور اللہ نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو کائنات کے اندر کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت کی۔ آپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف انسانوں پر حکومت نہیں کی بلکہ آپ نے جنات پر بھی حکومت کی، آپ نے شجرات پر بھی حکومت کی، آپ نے درندوں پر بھی حکومت کی، آپ نے پرندوں پر بھی حکومت کی، حتیٰ کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ان دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اور پھر تیسری دعا یہ ہے کہ اے اللہ جو بھی اس مسجد کے اندر نماز پڑھے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اما اثنتین فقد اوتیہما وانا ارجو ان یکون قد اوتی الثالثۃ، کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ نے ان کی دونوں دعائیں، پہلی دونوں دعائیں قبول فرما لی ہیں، اور تیسری کے بارے میں میری امید ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی تیسری دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔
کہ جو بندہ بھی مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دے گا جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ مسجد اقصیٰ کی شان ہے۔